اگر بچہ بھی ذکر رسول کر رہا ہو اور کتنی بھی بڑی شخصیت آ جائے، ذکر مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں بہت ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہزاروں سال کی محنت انسان کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اور پھر برسوں کے گناہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا بے ادبی نقصان کرتی ہے۔ اور یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں، چونکہ ہزاروں جوان موجود ہیں اور اس وقت اس دنیا کے اندر جرائم بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر دن نت نئے انداز سے گناہوں کو نیا نیا روپ دے کر ہمارے درمیان لایا جا رہا ہے، اور گناہ ہر دن ہمارے درمیان ایک نئے چیلنج کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کل تک مفکرین کہا کرتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اب گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، بیڈ روم سے لے کر کے باورچی روم تک، اور اس کے بعد اللہ اکبر ہمارے ڈائننگ ہال تک گناہ ہی گناہ ہے۔ بیڈ روم میں جاؤ تو وہاں گناہ، کھانا پک رہا ہے تو وہاں گناہ، کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ، شادیوں کی محفل ہے تو وہاں گناہ، حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اکبر، آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مہلک بیماریاں، تباہ کرنے والی بیماریاں، موذی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے، تباہی گناہوں کی وجہ سے، بربادی گناہوں کی وجہ سے، آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے، غم گناہوں کی وجہ سے، بے چینی گناہوں کی وجہ سے، بے قراری گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں، گناہ انسان کا سکون چھینتے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، مگر آئیے گناہ سے انسان کو کیسے بچایا جائے، گناہ سے بچانے کا نسخہ کیا ہے؟ ایک بات آپ کے سامنے عرض کریں، میری قوم کے جوانوں، ہر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے۔ اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر، جب دل میں اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت مدینہ کی زمین مدینہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ یثرب کہلاتی تھی۔ اس کو لوگ بلاؤں کا گھر کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، مصیبتوں کا گھر کہتے تھے، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے یثرب میں قدم کیا رکھا؟ صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بلا شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کو کوئی یثرب نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے۔ اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اللہ اکبر، اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا، حضور کے قدم
رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا، شہر شفا بنا۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے، کبھی نقصان۔ واہ 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 واہ۔ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے، کبھی نقصان بھی کرتی ہے۔ اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دوا کا ری ایکشن ہو گیا، تو دواؤں کا ری ایکشن ہوتا ہے، شفا کبھی ری ایکشن نہیں کرتی، شفا تو ہمیشہ ایکشن ہی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے وہ شہر دوا نہیں بلکہ شہر شفا بن گیا۔ دوا کے اندر شفا ملے گی یا نہیں امکان ہے، لیکن جہاں شفا ہو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جس میں حضور قدم رکھتے وہ شہر شفا ہو جاتا ہے، تو جس دل میں قدم رکھتے اس میں گناہ کا تصور کیسا، تصور کیسا، اس میں پاپ کا تصور کیسا۔ اسی لیے امت کے مصلحین نے سب سے بڑی محنت اس بات پہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے۔ اور یہ محبت رسول نعرے والا نہیں صرف، یہ محبت رسول رسم والا نہیں صرف، بلکہ حقیقت میں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے۔ اب یاد رکھیں، محبت اور عشق پیدا کرنے کے لیے اللہ اکبر ہم تھوپتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، ہم حضور کی محبت کو تھوپتے نہیں ہیں، بلکہ واللہ تاللہ باللہ حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو دیکھ لیتا ہے، وہ حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اتنی عظیم ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی، کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، دنیا میں لوگ بہت آئے، زمانے میں لوگ بہت آئے، مگر اللہ اکبر میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا۔ خدا نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اللہ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں، یہ محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے، بلکہ واقعی حضور ہیں ہی ایسے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، دشمنوں نے سنا اور ان کے سامنے صحیح تعارف پیش کیا کر دیا گیا تو اللہ اکبر دشمن بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ اللہ، آج میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ جو کہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر حضور کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بدگمان کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ بدترین زبانیں منہ کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی ہے، نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے نبی کا صحیح تعارف کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ، لاؤ ایسا قائد جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو دشمن کے لیے اللہ اکبر اپنی چادر بچھاتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو گالیاں سن کر کے دعائیں دیتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو جانوروں سے بھی پیار کا تصور عطا کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد اللہ اکبر جو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہو اور وہ پاگلوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ چوٹیوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ مینڈکوں کا بھی خیال کرتا ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کا تعارف کرایا، اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ کرا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا مت ماننا، سب کو اپنے باپ داداؤں کی پڑی ہے، نبی کا سچا تعارف کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، جس دن حضور کا سچا تعارف کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے، دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، کم از کم اس کے دل سے نفرت کا خاتمہ تو ضرور ہوگا۔ لیکن ہم نے سیرت النبی کہاں پیش کی؟ ہمیں خود سیرت نہیں پتہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خشکے ہیں، وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں
کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسانی سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے. تو ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیے. سیرت النبی کا عنوان ہے لیکن وہ سیرت الانسان بیان کرتے ہیں. سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے. بے شک. سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے. اس لیے کہ سیرت الانسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے. سیرت النبی میں سیرت الانسان سمٹ آتی ہے لیکن سیرت الانسان میں سیرت النبی کو آپ نہیں سمیٹ سکتے. اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان نبی نہیں ہوتا. اس لیے لوگ سیرت الانسان لے کر بیٹھے ہیں اور سیرت النبی کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے سیرت الانسان میں اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں. لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں آج یہ کہ وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے, وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے کہ حلیمہ کی بکریاں بھی چراتے تھے اور وہ بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے. اس طرح کہہ کر کے انسان کے دل میں کیا عظمت بیٹھ سکتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ دونے کا ذکر کرنا ہی لوگوں کا شوق ہے تو پھر ہم سے بھی دودھ دونا سن لو. اللہ اکبر. تم کہتے ہو کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں دوتے تھے, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کے ساتھ چلے, صدیق کو ساتھ لے چلے, با افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق کو اپنے ساتھ لے چلے. صدیق کو بھوک میں ستایا تو سرکار نے ایک جھوپڑے پہ نظر ڈالی اور فرمایا ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے, کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر اس بڑھیا کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں, یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں, اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا. میرے صاحب کہتے ہیں کیا تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے, کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے. اس بڑھیا نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہیں, میں تمہاری کیا میزبانی کروں. ایک بیمار بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بانجھ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے, وہ چلنے کے قابل نہیں, ورنہ وہ بھی جنگل جاتی, وہ بھی چرتی. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دیں, ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں. صدیق اکبر نے ہوا میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو, ہم دودھ نکال لیں گے. اس نے چہرہ دیکھا تو بڑھیا تھی, بڑھیا دیہات میں رہتی تھی. اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ کسی سچے کا چہرہ ہے. صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری. آپ نے بکری کو اٹھایا, آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا, وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. پانی کا کٹورا لیا, تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا. فرمایا برتن لاؤ. اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا. دوسرا برتن لاؤ, دوسرا بھی بھرا. تیسرا برتن لاؤ, تیسرا بھی بھرا. چوتھا برتن لاؤ, چوتھا بھی بھرا. اللہ اکبر. حیرت سے دیکھنے لگ گئی, 5 بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں. آخرکار برتن لائے گئے, بھر دیے گئے, لائے گئے, بھر دیے گئے. معبد نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, جشن دستار بندی. سبحان اللہ. برتن بھر جو پینا تھا پی لیا, جو پینا تھا پی لیا, اور اس کے بعد گھر کے برتن بھر کر کے چھوڑ کر چلے گئے. کیا ہوا؟ اس کے بعد معبد کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا گھر میں دودھ کیسا؟
اتنا سارا گھر میں دودھ کیسا؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص، دو لوگ آئے تھے، اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا خادم تھا، اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا، البتہ اس کا چہرہ دیکھا، اس نے جو برتن بھر دیے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا۔ ام معبد کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا، اس کا نام میں نے خود رکھ لیا۔ کہا کیا نام رکھ لیا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا برکت والا، اس لیے کہ وہ جدھر جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے۔ دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا، تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے؟ برکت والا، وہ برکت والا۔ اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے سارا واقعہ بتایا، وہ ہاتھ پھیرتا ہے بکری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے بانج بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اور ہمارے گھر کے سارے برتن ایک بانج بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں، وہ برکت والا۔ تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ، توجہ، وہ تھا کیسا؟ ایک مرتبہ دیکھا ام معبد نے اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا؟ ہائے ہائے، اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ، ذرا اپنے نبی کا حلیہ سن لو۔ وہ تھا کیسا؟ تو کہا اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا، اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے؟ ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے، اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ عاشقان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک غیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شوہر نے، جس کا نام تو نے برکت والا رکھا ہے وہ دکھتا کیسا تھا، وہ تھا کیسا؟ تو اس نے کہا دور سے دیکھو۔ کیا ذہین عورت تھی ام معبد، آج تک اس کا نام تاریخ میں موجود ہے۔ حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا ام معبد کا حوالہ ضرور دیا۔ اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا، اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ صحابیہ ہو گئی بعد میں، آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دکھتے ہیں، قریب سے خوبصورت وہ نہیں دکھتے۔ آپ جانتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو اسٹیج پہ دیکھو تو بولو کہ کیا اچھے ہیں حضرت، اور اسٹیشن پہ دیکھو تو تھوڑا سا آپ کو کراہت آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو دور سے خوبصورت دکھتا ہے وہ قریب سے بھی دکھے ضروری نہیں ہوتا۔ چاند دور سے خوبصورت دکھتا ہے، جو گئے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کھڈے پایا، وہاں تو کالی مٹی پایا۔ اللہ اکبر، آج چاند لوگوں کی شاعری کا عنوان بنا ہے، مگر دور سے حسین ہے، قریب جانے والے اس کو حسین نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں اور قریب سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں۔ وہ دیہاتی عورت تھی، اس نے کہا جس کو میں برکت والا کہہ رہی ہوں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے بھی حسین تھا اور قریب سے بھی حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے امام، اللہ، میرے امام یا رسول، میرے امام اب اس حسن کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول۔ دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ ہے چرک کھوہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस उम्मे माबद ने कहा वो दूर से भी खूबसूरत था और करीब से भी खूबसूरत। हाय हाय। फिर उसने कहा अल्लाह अकबर, उसके रुखसार बड़े चमकदार थे। रुखसार कहते हैं गालों को। उसके रुखसार बड़े चमकदार थे, उसकी रंगत बड़ी चमकीली थी, उसके होठों में नजाकत थी। अल्लाह अकबर। उसका जिस्म जो है वो कद्दे राना, ना लंबा था ना छोटा था। हुजूर के कद के बारे में हदीस में आया है, हुजूर का कद लंबा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, लेकिन कितना भी लंबा आदमी हुजूर के बाजू में आके खड़ा हो जाता तो वो हुजूर से ऊंचा नहीं दिख सकता था। हुजूर पूरे मजमे में सबसे ऊंचे नजर आते थे। सहाबा कहते हैं हुजूर कितने भी ऊंचे के सामने खड़े हो जाए हुजूर ही ऊंचे नजर आते थे। इमाम कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे हुस्न खाता है, जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कह रही है उम्मे माबद कह रही, ना छोटे कद का था ना ऊंचे, इसलिए कि छोटा हो, कोई छोटा हो तो बुरा ना मानना, छोटा हो तो भी खूबसूरत नहीं दिखता ज्यादा, और लंबा हो तो भी बहुत अच्छा नहीं लगता, मियाना कद। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। परी पैकर निगारे, मुझे पता है इस पर आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन इश्क से सुनोगे तो सब समझ आएगा। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं कुमरी ने गुल उनको कहा, सुभान अल्लाह, बल्कि बुलबुल ने गुल उनको कहा। हर मखलूक अपने सब्जेक्ट पर उनको देख रही है। क्या बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल कह रहा है ये गुल है, हुजूर को देख के कह रहा है ये गुल है, और कुमरी कह रही है ये सरू का दरख्त है, ये सर्व है, इनका कद्दे अक़दस सरू के दरख्त की तरह है। लेकिन हैरत को गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है नहीं नहीं वो गुल भी नहीं है और वो सरू भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तवज्जो, गुल क्यों नहीं है, वो गुल क्यों नहीं है, सरू क्यों नहीं है? इसलिए कि गुल तो बाग में होता है, गुल तो चमन में होता है, सरू तो बाग में होता है, मगर हुजूर किसी बाग में नहीं, बल्कि सारा बाग हुजूर में। तवज्जो, हुजूर बाग में नहीं है, हुजूर बाग में नहीं, सारा बाग हुजूर में। और इमाम उसको कितनी अच्छे अंदाज से बयान करते। लोग कहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू अहमद रजा के बगैर पूरी क्यों नहीं होती। हम कहते हैं अहमद रजा की तरह कोई बात भी करता हो 14वीं सदी में तो उसको भी लाकर बता दो, हम उसी तरह बात करेंगे, उसी को कोट करेंगे। कैसा बयान किया उर्दू अदब के ऊपर 14वीं सदी में मेरे इमाम का एहसान है। लोग तो अपनी लैलाओं की जुल्फ और रुखसार की बातों में उलझे हुए थे, वो अहमद रजा है जिसने फन्ने शायरी को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। वाह 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 वाह, उसे अहमद रजा कहते हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है, हकीकत है। देखो किस तरह की बात की है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अब मैं जमीन वालों से मुखातब नहीं हूं,
منبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. احمد رضا کہتے کس کو ہیں؟ رضا بریلوی کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے. لیکن یہ کیا لبہائے نازک پھول ہے کہ وہاں پھول سے پھول جھڑ رہے ہیں. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں. اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا جائے. اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. اللہ اکبر. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت ام معبد نے برکت والے کا حلیہ بیان کیا، اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ، کتنا جمیل ہے وہ، ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں. وہ گیا کدھر ہے تو پتہ بتایا ادھر کو گیا ہے. اور بالآخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر ام معبد پہنچی مدینہ منورہ، اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے. لوگ کہتے کون برکت والا، کون برکت والا؟ اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے، کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا. لیکن اللہ اللہ، اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی. صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے، دکھ گئے. شور کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے، اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے. وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے؟ آپ مسکرا پڑے. اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں؟ لے کر کے گئے. اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام معبد کے شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے. اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت بتانی ہوگی. ایک آخری بات اس عنوان سے کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں. ذرا توجہ کرنا. دیکھو آج کل لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے غلط سلط کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے؟ صرف حسد میں، بغض میں، صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوار ہے دنیا میں، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حضور جتنے اچھے، صحیح سیرت پیش کرو کیسے حضور ہے. دیکھیں حضور کی شان کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے. توجہ کرو، دھیان سے سنو، کسی کو بتانے کام آئے گا. کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تو مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا. اعلان نبوت سے جھگڑا ہو گیا کیونکہ وہ کچھ لوگ غلطی پر تھے، ان کے بچے سچائی پر آئے، انہیں دکھ ہوا. سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے. سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی. سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے، سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے. جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ آپ سیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے؟ پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ مکے کی زمین ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، طوفان بدتمیزی بپا کی گئی ہے. ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی لائف گزر رہی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکے کی زمین ہے
زمین مکہ پر شام ہو رہی ہے، سورج مکے کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالنے کے قریب ہے، اور شام کی چادر ارض مکہ پر، ارض بکہ پر پھیلنے کے قریب ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں۔ لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ شام کے وقت اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ کسی کی منتظر ہے۔ ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا، مکے کی دنیا محمد اس وقت کہہ کر کے پکارتی تھی، یا محمد عربی کہتی تھی، یا محمد مکی کہتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یا محمد مطلبی کہتی تھی، یا محمد ہاشمی کہتی تھی، اللہ اکبر، حضور کے نسب کے اعتبار سے، حضور کے وطن کے اعتبار سے، حضور کے دادا کے اعتبار سے، بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اس بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے، اے جوان، میرا سامان نہیں بکا، اور سامان نہیں بکا، شام ہو گئی، لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے، خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے، سامان بکا نہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں، اسی لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوں کوئی میری مدد کرے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، یہ تاریخ کے انمٹ نقوش میں موجود ہے۔ حضور نے اس بڑھیا سے کہا، بڑی بی لا میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں۔ اس کا سامان اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑھیا نے کہا یہی میرا گھر ہے، سامان رکھ دو۔ سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں۔ اور بڑھیا نے کہا تو کتنا اچھا، مکے کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں، ان میں تو کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا سادہ، اللہ اکبر، میرے پاس رقم نہیں دینے کو، لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے، سوچا رقم نہیں دے سکتی تو بڑھیا سے کہا، مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی، میں تو مزدور بھی نہیں ہوں، انسانیت کے ناطے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا، میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی اماں کون سا احسان؟ چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے، میں تجھے نصیحت کروں تاکہ تجھے کام آئے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا مائی بولو کیا نصیحت کرتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اس مکے کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، کتنا غلط پروپیگنڈے کا نقصان ہوتا ہے، غلط پروپیگنڈے کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن غلط پروپیگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے کہا ایک جوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ بیٹا اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، گھر گھر میں فساد ہو گیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے۔ بیٹا تو اس کے قریب کبھی مت جانا، تو اس کے قریب کبھی مت جانا، ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا، تو اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اپنے خلاف، اپنے منہ پر، اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو غصہ نہیں آیا، حضور کو جلال نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مائی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں سنا، لوگوں سے سنا۔ اب میرے آقا کتنی معصومیت سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں بڑی بھی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو، جس محمد کے خلاف تم باتیں کر رہی ہو، اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تب تم کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے واللہ اگر وہ
محمد تم ہی ہو تو میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، غور فرمائیں، واہ واہ واہ، اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ یا رسول السلام، اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ باد، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، زندہ باد، اپنی سیرت طیبہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے فتح کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج گناہوں کا سیل رواں ختم کرنا ہے تو لوگوں کے دل میں عشق پیدا کریں، اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ بتائیں، کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو، جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو، اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی، گناہ کا پیار نہیں رہے گا۔ جس نے بھی حضور سے عشق کیا، جس نے بھی حضور سے پیار کیا، وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا، وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا، وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا۔ حضور علیہ السلام کا عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا مکے کے لوگ ماں کی گود سے شراب پینے کے عادی تھے، لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں، محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے نا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ مجھے بتاؤ، عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں، کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہے، ہمارے سینوں میں محبت بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیوں، اپنے سینوں کو ٹٹولیے، کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے؟ ہم میں سے کوئی چوری کرتا؟ ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا؟ اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا، کوئی شرابی ہوتا، کوئی تاش کے پتے کھیلنے والا ہوتا، کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا، کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا، کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا؟ دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار دو، یہ بڑی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی، وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، داڑھی رکھنے تو تجھے شرم آتی ہے، اور کرتا پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، اور ٹوپی پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا، تو جو نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا، وہ نبی کی محبت میں مر کیا سکتا ہے؟ نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو، دوسروں کو پریشان نہ کرو۔ میرے عزیز، زندگی گزار لو عشق رسول میں، یہی بہت بڑی بات ہے، اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے، عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی کا، ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں۔ میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ دوں گا، تفصیل کے ساتھ میں حضرت اویس قرنی کی زندگی کبھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اندازہ فرمائیں اویس قرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے، یعنی حضور کا دیدار ہے، اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے۔ اویس قرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی، کیونکہ حضرت اویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ جب ماں کی خدمت کو ترجیح دی تو صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ اللہ کے رسول اپنا نمائندہ بھیج کر اویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ اویس قرنی ہے۔
اور امت کو حضرت اویس کرنی کی شان بتا رہے ہیں. کیوں؟ اور پھر پوچھا گیا اویس کرنی کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے. آج عاشق رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنے ابا کی خدمت کرتے ہیں؟ بہت معذرت، اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چومنے کی بات آئے تو پورا مجمع دوڑے، ایک دوسرے کو دھکا دے، مار پیٹ کرے، سب کرے. لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چومتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں کا اور اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ باتیں کڑوی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے. بے شک. کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کتنے بھی بڑے ٹائٹل کے ساتھ ہے، کتنا بھی کامیاب مقرر ہو، کتنا بھی بڑا پیر صاحب، کتنا بھی بڑا عالم صاحب، کتنا بھی بڑا خطیب، کتنا بھی بڑا ادیب، بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماؤں کے قدموں میں. اس کو تو بڈھی کہتے ہیں، ان کو تو ڈوکری ڈوکرا کہتے ہو. اگر وہ کوئی مشورہ دے دے تو چیخ چلا کے کہتے ہو چپ رہو، تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی ہے. یہاں آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو. یہی عشق رسول ہے ہمارے پاس، یہی محبت رسول ہے. بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال بسا لیا ہے. ماں باپ کی خبر بھی نہیں ہے، ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ماں باپ کو کھانا ہے کہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے. اور ہم عاشق رسول ہیں. اللہ کے بندو یہ عشق مصطفیٰ نہیں. اویس قرنی نے بتایا ایک طرف دیدار رسول کتنی بڑی چیز ہے. کبھی سوچا ارے دیدار کرنے سے صحابی بنتا انسان، صحابی. مگر حضرت اویس قرنی نے ماں کے کہنے پہ دیدار رسول کو نہیں گئے ماں کے کہنے پہ، اور ہمیں بتایا ایک وفادار عاشق کیا ہوتا ہے. اور آج ہم ماں باپ کو دوا کے پیسے دینے کے لیے بھی ان کو ترساتے ہیں، ان کو تڑپاتے ہیں، انہیں بے چین کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تیری نمازیں بھی رد کر دے گا، اللہ تیری عبادتیں بھی رد کر دے گا. میرے بھائیوں کہاں ہو؟ توبہ کرو، سچے مسلمان بنو. صرف نعرے ہمیں انقلاب نہیں لا سکتے، صرف نعرے ہمیں بدل نہیں سکتے. آپ کو میں کہتا ہوں اے گرد و نواح سے آنے والے مسلمانوں، جذباتی نہ بنو. حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو عمل کے میدان سے کرو. مسجدوں کو آباد کرو، ماں باپ کے فرما بردار بنو، حلال رزق کو روزی کو لازم پکڑو، عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، ایک سچے عاشق کی طرح بنو. آئیے بات کو اختتام کی طرف پہنچاتے ہوئے، جب دل میں عشق آتا ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب دل میں محبت رسول آتی ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہزاروں واقعات تاریخ میں موجود ہے. دنیا ہمیں عشق رسول کی طرف کیوں آنے نہیں دینا چاہتی؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ عاشق بنے گا اس دن یہ ہر گناہ سے چھٹکارا پائے گا، اس دن یہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، اس دن یہ ہر برائی سے اپنے آپ کو دور کر لے گا. اللہ اکبر. عاشق بنے گا تو اس کو پتا چلے گا نماز میں میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا. حرام کھاؤں گا حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو وہ حرام سے بھی باز رہے گا. اللہ اکبر. جھوٹ بولوں گا تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی، وہ جھوٹ سے بھی باز رہے گا. آئیے جو تاریخ کا بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے وہ پیش کر کے اپنی بات پوری کر لوں. کس طریقے سے بدلتا ہے عاشق، بس عشق پیدا ہو جائے، کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی بدلتی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں ایک جوان تھا، اس جوان کو دنیا فضالہ کے نام سے پکارتی تھی. فضالہ نام کا وہ جوان اللہ اکبر بڑا ہسمکھ تھا. ہسمکھ اس کی عادت تھی، ہنسی مذاق اس کی عادت تھی، اور وہ لوگوں سے دل لگی کرتا رہتا تھا. ہنسی مذاق
مذاق کرتا رہتا تھا. اور اللہ اکبر اس کا حال یہ تھا کہ ایک لڑکی مکے میں بڑی خوبصورت تھی, اس کا دل اس لڑکی سے لگ گیا تھا, اور جوانی تھی, جوانی کا شباب تھا, جوانی کا جوبن تھا, اس نے لڑکی سے پیار کر لیا, محبت کر لیا, اور لڑکی کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا. جب لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی عادت تھی وہ روزانہ ایک مرتبہ دن میں کعبۃ اللہ کے طواف کو جاتا تھا, اور پھر اس کی عادت یہ تھی جاتے وقت بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتا تھا, اور آتے وقت بھی اس لڑکی کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک دن فضالہ کا مقدر عروج پر تھا, اوج پر اس کا مقدر تھا. جاتے وقت خوب ہنسی مذاق ہوئی, دیوار شکن کے کہے لگے, اور اس کے بعد جیسے ہی فضالہ نام کے اس جوان نے حرم کعبہ میں قدم رکھا, مطاف حرم میں قدم رکھا, تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت جوان ہے جو پورے انہماک کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ سر کو جھکا کر طواف کعبہ میں مصروف ہے. فضالہ نے غور سے دیکھا تو غور سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ تو محمد الرسول اللہ ہے, یہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. اتنا دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر, یہ اکیلے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اگر میں ان کو اس وقت قتل کر دوں تو مکے والے خوش ہو کر مجھے بہت انعام دیں گے, مجھے مالا مال کر دیں گے. وہ آیا اور آنے کے بعد حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کی طرف دیکھا. ذرا غور کیجئے, دیکھیے یہ حضور کی سیرت ہے, حضور کی شان ہے, حضور کے اخلاق ہے. جان کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے فضالہ. حضور اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں فضالہ کیا سوچ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. فضالہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں. آقا نے فرمایا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ محمد تو اکیلے ہیں, انہیں قتل کر دوں گا تو مکے والے انعام دیں گے؟ اور فرمایا ایسے نہیں سوچتے, کمر میں خنجر باندھا ہوا ہے اور میرے قتل کے ارادے سے آئے, ایسے نہیں سوچتے, ایسے نہیں سوچنا. اور اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اس طرح نہیں سوچتے. اس کا سینے پہ ہاتھ لگنا تھا, اس کی زندگی بدل, زندگی بدل. اور اس نے کہا یہ کتنا عظیم انسان ہے, یہ میرے سینے کے راز بھی جانتا ہے, میرا کمر کا خنجر بھی جانتا ہے. قدم پکڑ لیے, مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, مجھے بھی مسلمان کیجئے, اسلام میں داخل کر لیجئے. حضور نے کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل کر لیا. پھر کیا ہوا؟ فضالہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ اب سے تھوڑی دیر پہلے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آپ, اور کلمہ پڑھ لیا ہوں تو اب سب سے زیادہ میرا کوئی محبوب ہے تو آپ. سبحان اللہ. آپ سے بڑا اب میرا کوئی محبوب نہیں ہے, آپ سے زیادہ اب میں کسی کو نہیں چاہتا. اب میری تمنا یہ ہے ایک طواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. حضور ایک طواف, اور فضالہ حضور کے ساتھ طواف کرنے لگے. فضالہ کا مقدر تھا قیامت تک لوگ طواف کریں گے, لیکن فضالہ کے طواف کی شان یہ تھی کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ ہے اور فضالہ ہے, یعنی دو قبلوں کا طواف ایک ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ عشق و مستی کی نظر میں دیکھیں تو کعبہ اور کعبے کے کعبے کا کے ساتھ طواف کعبہ ہو رہا ہے. جب طواف ہو گیا فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے. اب فضالہ صحابی ہو گئے, عاشق رسول ہو گئے, گھر کی طرف جانے لگے. آئے تھے تو لڑکی سے ہنسی مذاق کہے وغیرہ کر کے اب جا رہے عاشق بن کے, صحابی بن کے. جیسی اس لڑکی کا گھر آیا فضالہ کا سر جھک گیا. لڑکی انتظار کر رہی تھی کھڑی کہ روزانہ آتے بھی مذاق ہوتی تھی, جاتے بھی ہوتی تھی. جاتے تو ہو گئی, اب فضالہ آ رہا ہے, کرتا کیا ہے؟ تو جیسے فضالہ سر جھکا کر کے جانے لگے اس لڑکی نے آواز دی فضالہ, او فضالہ, فضالہ ادھر دیکھو. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں اب میں تیرے کام کا نہیں رہا,
فضالہ نے کیا کہا؟ اب میں تیرے کام کا نہیں رہا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ مذاق زیادہ ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا، بتاؤ ازالہ کریں۔ تو کیا کہا؟ نہیں، جب تک کہ میرے دل میں آمنہ کا لال نہیں بسا تھا میں ہر کس و ناقص سے دل لگا لیتا تھا، لیکن اب میرے دل میں عشق رسول پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اب میرے دل میں کسی ناجائز محبت کی جگہ نہیں ہے، اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا۔ اندازہ فرمائیں زندگیوں میں یوں انقلاب آیا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی عاشق رسول ہے، ہم نے تو لوریاں بھی سنی ہیں نعتوں میں، آپ بتائیں پھر ہمارے دلوں میں ناجائز محبتیں کیوں ہیں، گناہوں کی محبتیں کیوں ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے ہم رسمی اور اسمی عاشق رسول ہے، ہمیں حقیقی عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ نا، آخر وہ کیسا عاشق ہوگا جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا، اپنے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا؟ وہ رسول جو پوری پوری رات ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج ہم اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے۔ مسلمانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، یہ بہنیں بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی ہیں، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ بہنیں نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، مردوں کے ساتھ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے تو پارکوں میں گھومنے کے لیے بے پردہ جاتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ دین کا گلشن کتنی محنتوں سے سجایا گیا ہے، یہ دین کا گلشن کتنی قربانیاں دی گئی ہے جب یہ دین کا گلشن سجا ہے۔ اگر آج مسلمان اس احساس سے عاری ہو جائے تو بتائیے پھر مصیبتیں نہیں تو کیا، پھر تکلیفیں نہیں تو کیا، پھر اللہ اکبر تباہی نہیں تو کیا، پھر بربادی نہیں تو کیا؟ یاد رکھیے اپنے نبی سے سچے دل سے جڑیے۔ جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی ہے وہ کثرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ بتائیے کیا ہم اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ارے کثرت تو جانے دیجئے، کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ بتائیے یہ حال ہے، پوری پوری زندگی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو آپ؟ یہ سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں اس لیے مصیبت نہیں آ رہی ہے، ہم سچے مسلمان نہیں ہیں اس لیے مصیبت آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں جیل بھرنے کی تحریکیں شروع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے، اگر ہم نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے۔ اللہ اکبر، سوچئے، غور کیجئے، ہم ساری چیزوں کا معاملہ اسلام کے سر ڈالتے ہیں کہ تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے، مصیبت ہے تو اسلام کی وجہ سے، تکلیفیں تو اسلام کی وجہ سے نہیں، اپنے کردار کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں۔ اسلام تو آپ کو عزت دینے آیا تھا، اسلام نے کسی کو ذلیل نہیں کیا، اسلام تو عزت دینے آیا تھا، اسلام تو وقار دینے آیا تھا، اسلام تو شان دینے آیا تھا۔ ایک نام بتا دو، بس بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس مجمع میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، مجمع کو پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا ہو۔ ایک نام مجھے بتاؤ، صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ذلیل ہوا ہو۔ اللہ اکبر، آپ تو بڑے مشہور واقعات سننے کے عادی ہیں نا، آپ کو بہت سارے واقعات یاد ہیں نا، مجھے بتاؤ اسلام کا دامن پکڑ کر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوا ہو تو بتا دو۔ اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل نہیں ہوا۔ اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق ذلیل ہوتے، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوئے، ان کو کتنی عزت ملی۔ اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے۔ اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ذلیل ہوتا تو عمر ابن خطاب ذلیل ہونا چاہیے تھا، عثمان غنی کو ذلت ملنی چاہیے تھی، مولا علی کو ذلت ملنی چاہیے تھی، مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو ذلت نہیں ملی۔ جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، عرب کے بوریا نشین
قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے تو پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا پتا ہے؟ کپڑے سے عزت ملتی ہے، موبائل سے عزت ملتی ہے، اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے، اور شیونگ کرانے سے عزت ملتی ہے. یہ سب بھوت سوار ہے، اس لیے ذلیل ہو رہے ہو. لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ پڑھ کے بات پوری کر لوں. عزت اسلام کپڑوں سے نہیں، عزت اسلام سے ملتی. آپ نے سنا ہے، بہت بار سنا ہے، سن لے اس کو. کیا تاریخ ہے؟ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام پہنچا تو وہاں کے راہب نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو چابیاں دیں گے. بلاؤ تمہارے امیر. المختصر یہ کہ فاروق اعظم کو خط لکھا. جب فاروق اعظم کو خط لکھا تو فاروق اعظم کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی تھی، ایک اونٹنی تھی. اور مسلمانوں کا امیر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے. امیر المومنین، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی ہٹو بچو والا معاملہ ہے، کچھ نہیں. اکیلا امیر سفر کر رہا ہے اور ساتھ میں غلام ہے. خود کی ایک ہی اونٹنی ہے اور ایک اونٹنی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اور پھر کس شان سے سفر ہوا؟ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے، دیکھو تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر تم بیٹھو گے. اور اللہ اکبر، دنیا نے یہ تاریخ کے اندر یہ اوراق گواہ ہے، دنیا نے یہ موقع بھی دیکھا کہ امیر المومنین اپنے غلام کو اونٹنی پہ بٹھا کر خود اللہ پیدل چلتے نظر آئے. اور اللہ کی شان یہ، جس وقت تو منزل پر پہنچے تو باری غلام کی تھی اور سیدنا فاروق اعظم نکیل پکڑ کر کے چل رہے تھے. اور حالت یہ تھی اس وقت امیر المومنین کے بدن پر جو جبہ تھا اس پہ پیون لگا ہوا تھا، اور جو موزے پہنے تھے وہ ایڑی کے پاس سے پھٹے ہوئے تھے. جس وقت نالا آیا آپ نے سوچا پھٹے ہوئے موزوں میں پانی بھر نہ جائے تو موزے اتار کر آپ نے گردن پہ ڈال لیے. اور اس کے بعد جب نکلے تو حضرت خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح کان میں باتیں کر رہے تھے. امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے موزے پیر میں تھے تو پھٹا پن چھپا ہوا تھا. اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مشرک بھی ہے. سب دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے. اور انہوں نے پھٹے ہوئے موزے کندھے پہ ڈال لیے، غلام کو بٹھا دیا. لوگ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے. ان کو یوں لگا کہ جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ امام ہے. لیکن جب استقبال کے لیے لوگ آگے بڑھے جو نہیں پہچانتے تھے تو خالد ابن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا وہ آقا نہیں ہے ہمارا، یہ ہمارا امیر تو یہ ہے جو نکیل پکڑ کے چل رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا اس کو کیا ہو گیا؟ تو تب بتایا گیا ان کی ملکیت میں ایک ہی اونٹنی تھی اور غلام کو ساتھ لائے. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی دیر یہ بیٹھیں گے اتنی دیر غلام بھی بیٹھے گا، اور جتنی دیر غلام پیدل چلے گا اتنی دیر یہ پیدل چلیں گے. اور باری اس کی تھی. اللہ اکبر. چپکے سے کسی جوان نے کان میں کہا امیر المومنین اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، پیون والا جبہ پہنا ہے، پھٹا ہوا موزہ کندھے پہ ڈال لیا ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے غصے میں کنکر اٹھائے اور اٹھا کر کے ان پہ مارتے ہوئے فرمایا کہا حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی نہیں بیتی اور تم اتنی جلدی تمہاری سوچ بدل گئی، اتنی جلدی تمہاری فکر بدل گئی، اتنی جلدی تمہارے خیالات بدل گئے. فرمایا واللہ ہمیں عزت کپڑوں کی اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی ہے، ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، نبی کی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے. جب تک ہم اسلام کا دامن پکڑے رہیں گے اور حضور سے وفاداری کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ ہمیں عزت عطا فرماتا رہے گا. آپ مجھے بتائیں اللہ اکبر. جب چابیاں دی گئی تو ساتھ ہی ساتھ وہ عیسائی مسلمان بھی ہوئے اور کہا عمر اگر لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تو صرف چابیاں دیتے، لیکن عمر تم اسلام کی سادگی کے ساتھ آئے ہو تو ہم نے چابیاں بعد میں دی ہے، پہلے
ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں بتاؤ آج جتنی دلچسپی بائک میں لیتے ہو، جتنی دلچسپی اچھے کپڑے میں لیتے ہو، جتنی دلچسپیاں اچھے قیمتی جوتوں میں لیتے ہو، جتنی دلچسپیاں ہٹو اور بچوں میں لیتے ہو، اتنی دلچسپی اسلام پر عمل کرنے میں لو۔ پھٹے کپڑے پر بھی تمہیں عزت ملے گی، اللہ اکبر، پیدل چلنے پر بھی تمہیں عزت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا۔ غربت کے باوجود بھی دنیا تمہارے قدموں میں اپنا سر رکھنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ سرکار غریب نواز کے پاس کون سی دولت تھی، کون سی حکومت تھی، کون سی طاقت تھی، مگر خلجی سے لے کر اکبر اعظم تک سب غریب نواز کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے بتا رہے ہیں اللہ اکبر۔ بادشاہ شان والا نہیں ہوتا، جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دماغ سے بھوت نکال دو، بیٹھ کے پانی پیئیں گے تو ذلیل ہوں گے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھیں گے، سفر میں نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، تو ذلیل ہوں گے۔ نہیں، مسلمان سچے نہیں ہے اس لیے ذلیل ہو رہے، اور زمین پہ ذلیل ہو رہے ہو، زمین کے اندر بھی ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو۔ اس لیے سچے مسلمان بنو۔ دین کا دامن جس نے پکڑ لیا اس کو عزت ہی ملی، اس کو کامیابی ہی ملی، اسے وقار ہی ملا۔ آج کی اس محفل میں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے دین کو سینے سے لگاؤ، قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرو۔